اچھا جی، سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو متوفی جو ہے اس کا ایک مکان تھا اور ایک کپڑے کی دکان تھی۔ دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں اس کی، ایک بیٹا بڑا تھا، باقی تین بہن بھائی جو ہے وہ چھوٹے تھے۔ اب اس دکان پر جو ہے اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کا چاچو بیٹھنا شروع کرتا ہے، اور چند سال جو ہے وہ چاچو اس کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے، اور اس بچے کو جو ہے وہ جو بڑا بیٹا ہے کام سکھا دیتا ہے۔ اب وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ ماہانہ جو ہے اپنی والدہ کو خرچہ دینا شروع کر دیتا ہے، بھائی بہنوں کا خیال کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی دکان کی کمائی سے ان کی جو ہے وہ شادیاں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب تک جو ہے انہوں نے وراثتی انتقال نہیں کروایا، اس جگہ کو تقسیم نہیں کیا۔ اب وہ بڑا بیٹا کہتا ہے جی میں نے جو دکان پر اتنے سال کام کیا ہے تو اس کی مد میں جو ہے نا میں نے یہ دکان رکھ لیا، اور جو میں پیسے آپ کو دیتا رہا ہوں دکان سے کمائے ہیں جو میں نے، وہ کرایہ بھی اسی میں آپ کاٹیں، اور جو دکان میں جب آپ نے مجھے دکان دی تھی جتنی مالیت کا سامان تھا اس سے زیادہ جو ہے وہ میں آپ کو کمائی جو ہے وہ دے چکا ہوں۔ تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ جائیداد جو ہے وہ اسی طریقے سے تقسیم ہونی چاہیے، باقی بہن بھائیوں کا اس دکان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں محترم بھائی، بات یہ ہے کہ جو متوفی کوئی جائیداد چھوڑ جاتا ہے اسے آپ اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھائی زیادہ ترکہ لے لے اور کوئی جو ہے وہ کم لے، یا بہنیں اور بھائی کا جی ہم سب اپنی مرضی سے برابر جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جائیداد کی تقسیم جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، جائیداد کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جب ان کا والد وفات پا گیا تھا تو باقی کے بہن بھائی جو ہیں وہ اسی وقت اس دکان میں حصہ دار بن گئے تھے، دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں، اور جو متوفی کی بیوہ ہے وہ 8ویں حصے میں، اور جو بھائی ہیں ان کے 2 حصے، اور بہنوں کا ایک حصہ جو ہے۔ تو اس طریقے سے وہ مکان میں بھی اور دکان میں بھی سارے بہن بھائی جو ہیں وہ پہلے دن سے جو ہے وہ حصہ دار ہیں۔ تو وہ گھر میں اگر بڑا ہے، اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کیا ہے، ان کو پالا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کا اجر دے گا۔ لیکن اس کی مد میں وہ دکان پر اگر قبضہ کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ وہ وراثتی اس کا انتقال ہو، اور وہ جس کا جو حصہ بنتا ہے شریعت کے مطابق اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ باقی آپ نے بتایا کہ والدہ کہتی ہے کہ میں تو بڑا بیٹا سمجھ کے تو یہ دکان پر بیٹھتا رہا ہے، تو میرے شوہر کی دکان سے اس نے سب کچھ بنایا ہے، اس سے لیتی رہی ہوں، تو اس نے مجھے ایک دن بھی نہیں کہا کہ میں تو آپ کو کرائے کی مد میں یہ دے رہا ہوں، یا دکان سے کمائی کر کے آپ کا قرضہ اتار رہا ہوں جو آپ کے شوہر یعنی کہ میرے باپ جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو لہٰذا جس اینگل سے بھی اس مسئلے کو دیکھیں تو اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کو جو ہے مکان کو بھی برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور دکان کو بھی جو ہے وہ برابر حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ باقی اس نے اگر بہن بھائیوں کی خدمت کی ہے تو اس کا صلہ جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور جو آپ نے بتایا کہ اس بھائی نے الگ سے جو ہے وہ مکان بنا لیا ہے، چلیں اگر اس نے دکان پر کام کیا ہے تو اسی دکان سے کمائی کر کے تو اب جو ہے اس نے الگ سے مکان بھی تو بنا لیا ہے۔ اب یہ جس صورتحال میں دکان ہے اور جو اس میں مال ہے، اس کو بھی اور دکان کو بھی جو ہے وہ چاہیے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے آسان طریقے سے اس کو بانٹ لیں، بالخصوص دکان کا ترکہ تقسیم کریں، اور باقی جو ترتیب جو ہے وہ بنتی ہے آپس میں اتفاق سے، محبت سے، جو سامان پڑا ہوا ہے اس کی بھی بنا لیں۔